اور اسم کے معنی میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں، یہ بات کل بات تھی کہ فعل جو ہے وہ زمانے پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں بات تھی۔ تو مصنف کا نظریہ کیا تھا کہ فعل زمانے پہ دلالت نہیں کرتا۔ آج ہماری بات ہے کہ حرف جو ہے کیا اس کا معنی، جیسے من کا معنی کیا ہے، مشہور جو ہے کئی معنی، من بمعنی الابتداء، یہ حرف کا ایک معنی ہے، اور خود ابتدا اسم ہے یا حرف ہے؟ لفظ ابتدا اسم ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ تو اسم جو ابتدا ہے اور من حرف کا معنی جو ابتدا ہے، ان دونوں کے حرف اور اسم کے معنی میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے، یہ محل باس ہے۔ یعنی دونوں کا معنی اسمی معنی ہے یا حرف کا معنی وہ احتیاج الی الغیر، یعنی اعلیٰ کہ اعلیٰ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے حرفی معنی کو، اور اسم کا معنی استقلالی ہوتا ہے۔ تو یہ دو جو فرق کیے گئے، یعنی اسم کے معنی میں اور حرف کے معنی میں، یہ بعض اصولی بھی اس فرق کو مانتے ہیں، اور لغوی تو یہی کہتے ہیں کہ حرف کی تعریف یہ ہے ما دل علی معنی فی غیرہ، کہ حرف وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پہ لیکن وہ معنی کس میں ہے؟ غیر میں۔ اور اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم یہ ہے کہ ما دل علی معنی فی نفسہ ہی، ٹھیک ہے، مستقل ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے معنی دینے میں، یہ اسم کی تعریف ہے۔ اب جو اسم میں استقلالی لحاظ ہے اور حرف میں عالی لحاظ، عالی یعنی اعلیٰ یعنی واسطہ کسی اور تک پہنچنے کا، استقلالی یعنی کسی اور تک کوئی معنی دینے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تو یہ استقلالی لحاظ اسم میں اور عالی لحاظ حرف میں، یہ دونوں لحاظ کیا اس معنی موضوعہ میں داخل ہیں یا داخل نہیں ہے، یہ محل بحث۔ استقلالی لحاظ یہ اسم کا معنی موضوعہ میں داخل ہے یا نہیں، عالی لحاظ یہ حرف کے معنی موضوعہ میں داخل ہے یا نہیں، یہ ہے محل بحث اصل میں۔ مصنف کہتے ہیں یہ بات ہم پیچھے اخذ کر چکے ہیں، پیچھے جو مباحث آئی ہیں اس میں ہم یہ بحث کر چکے ہیں، جو 13ویں بحث سے چل رہی ہے مقدمہ میں، مباحث الفاظ میں 13ویں ہے۔ دوسری بحث میں وضع کی بحث میں معنی حرفی اور معنی اسمی دونوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے، مصنف اپنا نظریہ دے چکے ہیں، اور ایک کتاب اور فوائد الاصول میں بھی وہ تفصیلی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں اعادہ دوبارہ اسی بحث کا کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں استطرادن اور اضطرادن، کیا مطلب؟ یعنی چونکہ ہم نے فعل کے بارے میں بھی بات کی ہے، اسم مشتق اسم کے بارے میں بھی اور پھر فعل کے بارے میں بھی، تو کلمے کی تیسری قسم بچ گئی، اور وہ کون سی ہے؟ حرف ہے۔ اور یہ تیسری قسم جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کر دیتے ہیں تاکہ کلمے کی تینوں قسموں کے بارے میں بات ہو جائے۔ یہ ہے اصل وجہ یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی، ورنہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو فائدہ ہے اس میں، افادہ بھی ہے، مصنف کہتے ہیں تو دوبارہ ذکر کرو۔ اب یہاں پہ معنی حرفی اور معنی اسمی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں فرق ہے یا نہیں۔ مصنف صاحب کفایہ کے نزدیک معنی اسمی اور معنی حرفی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ معنی من اور ابتدا کا معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ ابتدا ہے، اور یہ معنی طبیعی المعنی ہے، طبیعی الابتدا، یہ معنی کلی ہے، جو مصادیق جس کے کثیر ہیں۔ کلی کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، صادق علی کثیرین ہوتی ہے، کلی جو ہوتی ہے وہ کثیرین پہ صادق آتی ہے، مفہوم کلی۔ اب یہ جو ابتدا ہے، من النجف ایک فرد ہے، من الکوفہ دوسرا فرد ہے،
من البیت تیسرا فرد ہے، من المدرسہ چوتھا فرد ہے. تو اس کلی کے افراد بہت سارے ہیں، لیکن وہ مفہوم کلی جو ہے ان کثیر افراد پہ صادق آ رہی. مصنف کا نظریہ یہی ہے کہ ابتدا اسم جو ہے اور من بمعنی الابتدا دونوں کو معنی ایک ہے، اور وہ طبیعی الابتدا ہے، دونوں کو معنی کلی ہے، اور دونوں کے اندر جو ہے استقلالی حالت اسم میں اور عالی حالت حرف میں، یہ دونوں معنی موصولہ سے خارج ہے، یہ معنی موصولہ میں داخل نہیں. لیکن یہ ہے یہاں پہ بات کہ یہ جو عالی اور استقلالی لحاظ کیے گئے، اس میں پھر یہ کہاں لحاظ آئیں گے؟ مصنف کی طرف سوال متوجہ ہوتا ہے کہ اگر معنی موصولہ میں یہ داخل نہیں ہے تو پھر یہ ہے تو صحیح، آخر وہ دوسرے جو کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ استعمال میں ان کا لحاظ کیا جائے گا، عالی کا بھی اور اسم میں استقلالی کا، اور حرف میں استعمال میں اس کا لحاظ کیا جائے گا، لیکن معنی موصولہ میں داخل نہیں ہے. بلکہ مصنف کہتے ہیں معنی مستعمل یعنی مستعمل فی جو ہے اس میں بھی یہ دونوں داخل نہیں ہے اور موصولہ میں بھی داخل نہیں ہے، بس استعمال میں ان کا لحاظ کیا جائے. اچھا، اب یہ ساری باتیں یہاں پہ مصنف نے کی ہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف کا یہ سارا دعویٰ ہے، آخر اس پہ کوئی دلیل بھی تو کیا ہونی چاہیے. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر لحاظ عالی کو آپ قید بناتے ہیں معنی حرفی کی، اور لحاظ استقلالی کو قید بناتے ہیں کس معنی کی؟ اسمی کی، تو اس میں مشکل کیا آئے گی؟ مشکل یہ آئے گی کہ دونوں جزئی ہو جائیں گی. دونوں کیا ہو جائیں گی؟ جزئی ہو جائیں گی. اب جب دونوں جزئی ہو جائیں گی، حالانکہ دونوں کا معنی جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے. تبھی مثلا یہ جو ہے طبیعی الابتدا کلی ہے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، دونوں کا معنی کلی ہے. تو دونوں کا معنی جزئی جو ہے وہ اس وقت ہو جائے گا جب لحاظ عالی معنی حرفی کی قید بنے گی اور لحاظ استقلالی معنی اسمی کی قید بنے گی. تو یہ دونوں کا معنی ہو جائے گا جزئی، اور جزئی ذہنی ہوگی کیونکہ ذہن میں جب تک چیز متشخص نہیں ہوتی اس کا وجود نہیں ہوتا، تو تشخص ذہنی ہوگا. جب تشخص ذہنی ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو وہ جزئی دونوں کو معنی ہوگا، اور حالانکہ یہ معنی کلی ہے. یہ انہوں نے اس مقام پہ وجہ پیش کی ہے کہ آپ لحاظ عالی استقلالی کو معنی موصولہ میں قید نہیں بنا سکتے. یہ ایک بنیادی وجہ. سبحکم اللہ والخیر. اب یہاں پہ جو بات مصنف نے کر دی اور اس کا پھر اپنی دلیل بھی پیش کی، لیکن آگے جا کے ایک اور بات بھی کرتے ہیں مصنف، وہ یہ ہے کہ اسم اور فعل دونوں ایک لحاظ سے کلی ہیں اور ایک لحاظ سے دونوں جزئی ہیں. جب آپ اس کا معنی طبیعی ابتدا لیں گے تو دونوں کا معنی کلی ہے، معنی وہ کلی ہے. لیکن جب آپ لحاظ کی قید کے ساتھ اس کو ملاحظہ کریں گے اگرچہ ذہن میں ہی، تو وہ دونوں جزئی ہو جائیں گے. تو مصنف پھر اعتراض یہ کرتے ہیں مشہور قول کی بنیاد پر کہ آپ لوگ یا تو دونوں کو جزئی مانے یا دونوں کلی مانے. آپ کہتے ہیں کہ ایک کلی ہے اسم اور حرف جزئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جزئی ہے تو ذہن میں جب قید مان رہے ہیں تو جیسا عالی کی قید سے وہ جزئی بن رہے ہیں حرف، تو استقلالی کی قید سے اسم کیا بن رہا ہے؟ وہ بھی کیا بن رہا ہے؟ جزئی بن رہا ہے. تو جب دونوں صورتوں میں جزئی بن رہا ہے تو پھر آپ ایک کو جزئی کہیں دوسرے کو، یہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں یا دونوں کو کلی مان لے، معنی کلی عام ہے، ابتدا کوئی ابتدا، یا دونوں کو جزئی مان. ہاں البتہ معنی ان کا جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے وہ کلی ہے، لیکن جب اس کی آپ مقام استعمال میں لحاظ کریں گے تو اس وقت یہ معنی دونوں جزئی ہو جائیں. یہ تھی مصنف کی مختصر سی بات اس مطلب میں. تو اس مطلب کے بعد مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشہور قول ہے کہ حروف میں وضع عام ہے اور موصولہ کیا ہے؟
خاص ہے، کہتے ہیں یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حروف میں بھی اسما کی طرح وضع بھی عام ہے اور موضوعہ بھی عام ہے۔ یہ جو ہے سب سے بڑی بات یہاں پہ کی گئی مصنف کی طرف سے، لیکن یہاں پہ چند ایک ملاحظات اور پھر تطبیق عبارت کی طرف آتے ہیں۔ پہلا ملاحظہ تو یہ ہے کہ یہ جو مصنف نے تحلیل عقلی کی ہے کہ لحاظ اگر داخل ہوگا تو تشخص ہو جائے گا، وہ جزئی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل لغت اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمیں علیہ السلام لغت کی تحلیل ہم نے عقل سے نہیں کرنی، نقل کو ہم نے عقل سے نہیں لینا، عقل کی دلیل سے، بلکہ نقل کو ہم نے نقل سے لینا۔ جو نقلی چیزیں ہیں جیسے لغت نقلی ہے، وہ عقلی بات تو نہیں ہے لغت، تو نقلی میں تقلید ہوتی ہے، عقلی میں تحلیل ہوتی ہے۔ عقلی باتوں میں کیا ہوتی ہے؟ تحلیل، اور نقلی باتوں میں تقلید، جیسے اہل لغت کہیں گے سبحکم اللہ بالخیر، واضح انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے یہاں پہلا ملاحظہ مصنف پہ یہ ہے فنیہ علمیہ کہ آپ نقلی لغوی بحثوں کو لینا چاہ رہے ہیں عقلی تحلیل سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلا اساسی علمی فنی ایسا اشکال ہے جو نظریہ مصنف کی کمر توڑ دے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اہل لغت نے حرف کی کیا تعریف کی ہے؟ ما دل علی معنی فی غیرہ، کہ اس کا اپنا معنی اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا، من کے کئی معنی، جب تک کہ دو سر تو من النجف الل کربلا، بصرہ ضرور جانا، آپ کربلا جائیں، ٹھیک ہے، جاتے بھی آپ کربلا ہیں، بصرہ کون سا جاتے ہیں آپ؟ تو یہ من جو ہے ابتدا کا معنی من النجف، یہ من کے اور بھی تمیز کا معنی بھی من دیتا ہے، یعنی جب تک دوسرے کے ساتھ نجف سر تو اور نجف کے ساتھ نہیں ملے گا من، تو یہ من کے معنی کا ہمیں پتا، یہ واقع بھی یہی ہے، اور جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ صحیح کی ہے کہ جب من اپنا معنی دلالت اس وقت کرتا ہے جب وہ غیر کے ساتھ ملتا ہے، غیر کا محتاج ہے، مستقل نہیں ہے، وہ ایز آلہ ہے، استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلالت جو ہوتی ہے دلالت یہ لفظی وضعی دلالت ہے یا کوئی اور عقلی طبی دلالت ہے؟ من کی لفظی وضعی دلالت، لفظی دلالت ہے اور کیا ہے؟ وضعی ہے، یعنی من وضع ہوا ہے، من لفظ دلالت کرتا ہے اور من وضع ہوا ہے ابتدا کے لیے اور معنی کے لیے بھی تمیز جیسے، لیکن جو ہے یہ لفظی دلالت ہے اور وضعی ہے جب، لیکن دلالت یہ تب دیتا ہے جب غیر کے ساتھ ملے، غیر کا محتاج ہے دلالت دینے میں، لیکن ہے تو وضعی اور لفظی دلالت۔ تو اس مقام پہ فقط کہنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ جب اہل لغت نے جو تعریف کی ہے اور جو حرف کی حقیقت یہی ہے کہ وہ معنی غیر کے ساتھ مل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے، غیر جب تک نہ وہ معنی دیتے ہی نہیں ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں من کا معنی ہے ابتدا، وہ کہہ رہے ہیں کہ معنی ہے ہی نہیں، من کے کئی معنی، کون سا معنی لے؟ جب تک کہ وہ غیر کے ساتھ نہیں ملے گا معنی ہی کوئی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں من کا معنی ابتدا ہے، بے شک غیر کے ساتھ نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا اختلاف ہو گیا اہل لغت کا اور صاحب کفایہ کا، سبحکم اللہ بالخیر، واضح انشاءاللہ۔ یہ دو اختلاف ہو گئے۔ اب یہاں پہ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ من کا معنی مستقل ہے، جیسے ابتدا کا معنی مستقل ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے، من بھی محتاج نہیں ہے۔ بھائی اگر من کا معنی استقلالن اپنا معنی دیتا ہے، استقلالی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، عالی کوئی قید نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہی من کہیں تو فوراً ذہن میں معنی آنا چاہیے، حالانکہ معنی نہیں آتا من کا، یا کوئی اور حرف لے لیں جب تک کہ وہ دوسرے کے ساتھ نہ ملے۔ اچھا جی، ایک اور ملاحظہ، اور یہ بھی ملاحظہ صاحب کفایہ کے نظریے کمر توڑنے والا، غور کیجئے گا۔ ملاحظہ یہ ہے مصنف کہتے ہیں من وضع معنی کلی کے لیے ہوا ہے، لیکن استعمال میں وہ لحاظ عالی ہو جائے گا اور وہ معنی جزئی ہو جائے گا، یہی کہہ رہے ہیں مصنف۔ تو اب یعنی مستعمل فی
میں جزی ہو جائے گا، اور معنی موصولہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ اب میرا سوال اشکال سنیے گا جو مصنف کی نظری کمر توڑنے لگا ہے، وہ یہ ہے کہ معنی حقیقی کی تعریف کیا ہے اور مجازی کی کیا تعریف ہے؟ استعمال لفظ فی ما وضع لہ، لفظ کا استعمال جس معنی کے لیے وضع اسی میں استعمال کرنا، یہ ہے حقیقی۔ مثلا اسد کا استعمال حیوان مفترس حقیقی استعمال۔ اور مجازی کی تعریف کیا ہے؟ استعمال اور لفظ فی غیر ما وضع لہ، یعنی اسد کا استعمال وہ رجل شجاع میں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مصنف کہہ رہے ہیں اب میرا اشکال سنے گا، میں نے وضع ابتدا کے لیے ہوا، کلی کے لیے، لیکن استعمال میں وہ جزئی ہے۔ استعمال میں جزئی ہوگا تو عالی ہو گیا نا، مشخص ہو گیا نا۔ صرف تو من النجف الی البصرہ خاص ابتدا ہے نا، صرف تو جب استعمال ہوا تو وہ خاص ابتدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ استعمال میں لحاظ عالی آ گیا کہ یہ دوسرے کے ساتھ مل کے بتا رہا ہے کہ میرا معنی ابتدا ہے۔ تو موصولہ ابتدا ہے اور مستعمل، موصولہ کلی ہے اور مستعمل ہے جزئی ہے۔ تو جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس معنی میں استعمال ہے نہیں ہوا، تو یہ استعمال مجازی ہے یا حقیقی ہے؟ مجازی۔ تو یعنی یہ اشکال آئے گا کہ یہ استعمال مجازی ہے حالانکہ وہ استعمال حقیقی ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ استعمال مجازی ہو گیا نا، آپ نے تائید کی میری بات کی۔ کلی اور جزئی کا علاقہ، کل اور جزئی نہیں، کلی اور جزئی کا علاقہ جو ہے یہ علاقہ تو استعمال مجازی ہو گیا، حالانکہ مصنف کہہ رہے ہیں یہ استعمال حقیقی ہے۔ مصنف اس کو استعمال مجازی حقیقی کہہ رہے ہیں۔ تو وضع ہوا ہے معنی کلی کے لیے اور استعمال ہوا ہے جزئی کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ استعمال میں لحاظ وہ کہہ رہے ہیں عالی آئے گا، تو جب استعمال میں عالی آئے گا تو وہ تشخص ہو جائے گا، تو تشخص ہو گیا، جزئی معنی ہو گیا، جزئی ہو گیا، تو وضع کلی کے لیے موصولہ کلی ہے اور مستعمل فی جزئی ہو جائے گا۔ اگرچہ مصنف یہ ایک اور اشکال، چوتھا اشکال، ایک غور کیجیے گا میری بات، چوتھا اشکال بھی بڑا مہم ہے، شیخ نے سار اٹھا کے بھی تطبیق کریں گے۔ مصنف کہہ رہے ہیں حرف میں عالی لحاظ یعنی واسطے والا لحاظ، یعنی دوسرے کے ساتھ مل کے وہ معنی دیتا ہے، یہ لحاظ استعمال میں ہے، مستعمل فی میں نہیں ہے۔ یہ لحاظ نہ موصولہ میں ہے عالی حرف کا، من کا، ٹھیک ہے، اور نہ یہ لحاظ مستعمل فی میں ہے۔ لحاظ عالی حرف میں موصولہ میں بھی نہیں ہے اور مستعمل فی میں بھی، یہ مصنف کہہ رہے ہیں، لیکن استعمال میں یہ لحاظ ہے۔ اب میرا اشکال یہ ہے استعمال اور مستعمل فی میں کیا فرق ہے؟ استعمال مصدر ہے، مستعمل فی مفعول فی، ٹھیک ہے نا؟ اب مصدر کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، خالق بے معنی مخلوق، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ استعمال ہوا تو وہ مستعمل فی ہو گیا۔ جب حرف صرت من النجف الی البصرہ، من النجف الی کربلا، تو جب من کا استعمال ہوا تو وہ من عالی ہو گیا لحاظ اس کا، اور وہ مستعمل فی ہو گیا۔ مستعمل فی ابتدا جزئی معنی میں مستعمل فی ہو گیا۔ تو لفظ استعمال اور مستعمل فی میں لفظی فرق ہے، حقیقت میں وہ دونوں ایک ہیں۔ حقیقت میں دونوں ایک بے معنی اس معنی میں کہ وہ استعمال مصدر بے معنی مفعول آیا یہاں، یعنی وہ جب وہ استعمال ہوا حرف تو وہ عالی لحاظ تھا، مستعمل فی عالی ہو گیا۔ تو جب مستعمل فی عالی ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع، ایک اور کیجیے گا اشکال چوتھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف من کا معنی ابتدا کلی موصولہ ہے اور مستعمل فی بھی آپ کہہ رہے ہیں کلی ہے، حالانکہ استعمال میں آپ لحاظ لا رہے ہیں عالی یعنی جزئی ہے۔ استعمال اور مستعمل فی میں کوئی فرق نہیں ہے، استعمال جب ہوا تو مستعمل فی ہو گیا، تو جب استعمال سے مستعمل فی ہو گیا تو وہ حرف کا معنی جزئی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مستعمل فی بھی جزئی ہو گیا، اور آپ مستعمل فی کلی کہہ رہے ہیں۔ مستعمل فی جزئی ہو گیا اور موصولہ کلی ہو گیا حرف کا معنی۔
ایک اشکال یہ آیا کہ استعمال مجازی ہو رہا ہے حالانکہ استعمال حقیقی. دوسرا اشکال یہ آیا کہ آپ موضوعہ اور مستعمل فی ایک کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے نظریے کے مطابق موضوعہ کلی اور مستعمل فی. آپ پہ اشکال جو آئے گا جیسے آپ نے بیان کیا مستعمل فی کچھ جزئی بن رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کلی بن رہے ہیں. یہ چوتھا اشکال ہے مصنف کے نظریے پہ. ٹھیک ہے، اور لہذا اس ابھی تک جو مصنف نے نظریہ دیا ہے کہ جناب اچھا ایک اور بات بھی کی کہ ابتدا کی جگہ ابتدا کا معنی اور مین کا معنی دونوں کا ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا کی جگہ آپ مین بھی رکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی ابتدائی مثلا کیا میری ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. با ابتدائی ہے نا، ٹھیک ہے نا. ابتدو اسم اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اچھا جی، یعنی با کی جگہ وہاں فعل آ گیا، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ انہوں نے کہا ابتدا وہاں فعل مقدر ہے. ابتدو بسم اللہ بھی کہا، ٹھیک ہے، یا ابتدو بسم اللہ. تو یہ یہاں پہ وہاں با ابتدائیہ ابتدو انہوں کا فعل مقدر ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ من کا معنی ابتدا ہے، تو مین کی جگہ لفظ ابتدا آ سکتا ہے اسم، اور اسم کی جگہ کیا آنا چاہیے مین، دونوں کا معنی جو ایک ہے. حالانکہ لغت عرب میں کسی کو یہ بات نہ وہ اسے استعمال کرتا ہے ابتدا کی جگہ مین لیا اور مین کی جگہ ابتدا لیا. مثلا سر تو من النجف الی الکربلا، یوں نہیں کہتا سر تو ابتدا النجف الی الکربلا. مین کی جگہ ابتدا، یہ لغت عرب کے ذوق کے خلاف ہے. اگر ابتدا اور مین کا معنی ایک ہوتا تو دونوں ایک دوسرے جیسے انسان و بشر، اگر فرض کر لیں دونوں کا معنی ایک ہے، بعضوں نے کہا ایک نہیں ہے، لیکن اگر ترادف مان لیں ابتدا دونوں کا معنی بشر اور انسان کا ایک ہے تو انسان کی جگہ بشر آ سکتا ہے اور بشر کی جگہ آ سکتا ہے مترادف. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ابتدا اور مین کا معنی ایک ہوتا، یہ پانچواں اشکال ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی جگہ آتے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں آتے لغت عرب کے اعتبار سے. مصنف کہتے ہیں آ تو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ واضح نے اس کی اجازت نہیں دی. بھائی واضح نے کہاں لکھا ہے کون سی کتاب میں کہ میری اجازت نہیں؟ کہیں کوئی نہیں لکھا ہو کسی کتاب. مین کی جگہ دونوں کا جب معنی ایک ہے مترادف ہیں تو پھر تو آنے چاہیے. واضح کی اجازت کو کوئی دخل ہی نہیں. تو یہ 5 اشکالات جو بنیادی ہیں مصنف کے نظریے پہ، تو مصنف کا نظریہ انتہائی ضعیف ہے. خلاف دوسرا اشکال خلاف مشہور ہے. 5 اشکالات کا نتیجہ یہ دے رہا ہوں کہ ضعیف ترین قول ہے اور خلاف مشہور ہے، خلاف اہل لغت ہے، خلاف اصولیین ہے، اور بلا دلیل ہے اور بے وجدان کے بھی خلاف. اور جو دلیل مصنف نے دی ہے وہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، وہ دلیل قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ تھا خلاصہ. ابھی دیکھتے ہیں عبارت یہ کیا کہتی ہے. عبارت مصنف بوسی مشتق کے جو صورت ثم لا باسا بصرف عنان الکلام الى بیان ما بہی یمتاز الحرف مادہ ہو. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ ہم کچھ کلام ایسی کریں ایسے بیان کی طرف کہ جس سے حرف کا امتیاز ہو جائے ادا حرف سے. ادا حرف کیا ہے؟ اسم ہے مثلا، ٹھیک ہے، حالانکہ فعل بھی حرف کا ادا ہے. بیان عنان الکلام، ہاں جی ہاں جی. تو
اب یہاں پہ حرف کا امتیاز دینا چاہتا ہے اسم سے، حالانکہ جو ہے ادا ہو کی ضمیر یہاں ٹھیک نہیں ہے، ہو کی ضمیر لانا. کیوں؟ ادا ہما، کیونکہ اس کے دو اور بھائی ہیں، ایک اسم کے ساتھ فعل بھی ہے، تو ان دونوں سے حرف کو جدا کرنے کے لیے بیان. یا تو فقط عدل اسم کہتے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک تھی، چونکہ انہوں نے فقط اسم اور حرف میں فرق بیان کیا ہے، یہاں پہ حرف اور فعل میں بیان نہیں کیا، تو عدل اسم کہنا چاہیے تھا. بما یناسب المقام، یہاں پہ مناسب جو بھی مقام کے مناسب ہے، لاجل الاضطراد فی الاستطراد فی تمام الاقسام. اضطراد کہتے ہیں مضطرد یعنی جامع یعنی کلمے کی چونکہ تین قسمیں ہیں، اسم فعل اور، تو تینوں کو جب لے آئیں گے اس کی بات فعل کی اور اسم کی آ چکی، حرف کے بھی لے آئیں گے تو اضطراد ہو جائے گا، کلمے کی تینوں قسمیں آ جائیں گی. اور یہ بات استطرادن ہے، استطرادن یعنی ضمنن ہے، اصل مقصود نہیں ہے. ضمنن یہ ہے کہ اصل مقصود دوسرے امر میں یہ اس کی بات آ چکی ہے، وہاں تفصیلی اصل مقصود تھی، یہاں اصلا مقصود نہیں ہے لیکن ضمنن ایسے آ گئی. اچھا جی، یہاں پہ ایک بات ہے مشتق کی چل رہی. بات کیا چل رہی؟ مشتق کی. اور حرف مشتق نہ وہ مشتق من ہوا ہے نہ وہ مشتق ہے. حرف نہ مشتق من ہوا ہے نہ وہ کیا ہے مشتق ہے. تو جب ہے ہی نہیں، ان میں ہے ہی نہیں، تو اس کو لائے کیوں؟ باس ہے مشتق کی، آپ حرف کی بات لے کے آگے، یہ فنین یہ ٹھیک نہیں ہے. اور تطویل بلا تائل بھی ہے. تطویل بلا، جب ایک پورا امر آپ معنی حرفی اور اسمی آواز میں بیان کر چکے ہیں پیچھے، دوسرا امر، تو پھر اس کو دوبارہ لانے کا کیا مطلب؟ یعنی ایک تو موضوع سے خارج المحل باس ہے، اشکال واضح ہے. اس کے علاوہ یہ تطویل بلا حاجہ الی تائل. تطویل بلا تائل کا کیا معنی ہے؟ تطویل بلا حاجہ الی تائل، اس کی حاجت نہیں ہے. تو پھر لمبی کفایہ جیسی کتاب جو ایک یعنی سب سے اعلیٰ کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں ایسی چیزیں لانا جو زائد ہوں، جس کی حاجت نہ ہو، تطویل بلا ضرورت ہو، تو یہ کفایہ نہ کفایہ کی کتاب کے شان کے مناسب ہے، نہ صاحب کفایہ کی شان کے مناسب ہے. نہیں واضح ہوا؟ فعلم، آپ جان لیں. کیا جانیں؟ انہو کی ضمیر کدھر گئی؟ حرف کی طرف. وَإِنْ اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَالَامِ، کون ہے عالم؟ ہاں جی، ہاں، اگرچہ انہوں نے کہا ہے اصولی، لیکن یہ جو آگے بات لکھ رہے ہیں یہ اصولیوں کی نہیں ہے، یہ اہل لغت کی ہے، نحویوں صرفیوں کی ہے. تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں وہ بات جو ان کی، وہ بھی اگر وہ نقل کرتے تو ان کی بات نقل کر رہے ہیں نا، کہ وہ ان کی بات ہے، کسی اور کی کیا ہے، لغویوں کی. ان الحرف ما دل علی معنی فی غیر، یہ حرف کی تعریف لغویوں نے کی ہے، اہل نحو نے، اہل صرف نے، اہل لغت نے کی ہے. ٹھیک ہے جی؟ نہیں، وہ تو ان کی بات لے رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنا کوئی قانون تو نہیں لے کے آئے اصولیوں کا، بھئی یہ قانون قاعدہ ہے یا تعریف ہے لغت کی. اصولیوں کی تو تاب ہوگی نا کہ ان کا کوئی قاعدہ ہے، اصول والوں کا کوئی تعریف ہے، نئی تعریف ہے، وہ انہی کی تعریف ہے، وہ نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مشہور ہے حرف جو دلالت کرتا ہے معنی پر، اور وہ معنی غیر میں ہوتا ہے، حرف میں نہیں ہوتا، حرف کے غیر میں حرف کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وقد بیناہ فی الفوائد بما لا مزید علیہ، کتاب ان کی جیسے کفایت الاصول ہے، اسی طرح ایک کتاب فوائد الاصول بھی ہے، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. الا انک عرفت فیما تقدم وہ دوسرے امر میں جو 13 امر آئے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے نا، اس مقام پہ 13 امر آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو معنی حرفی جو انہوں نے بیان کیا تھا، اس میں
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے بات کی ہے، آپ جان چکے ہیں، عدم الفرق بینہ کی ضمیر کدھر گئی؟ بین الحرف و بین الاسم بحسب المعنی۔ دوسرے امر میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اسم اور حرف کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا معنی بھی مستقل ہے، اس کا معنی بھی، یعنی مستقل والی بات یہ لائی نہیں، اور غیر مستقل عدم استقلالی یا عالی والی بات یہ لائی نہیں، وہ کہتے ہیں معنی ایک ہے، معنی ایک ہے، اور وہ معنی کلی ہے، اسم کا بھی معنی کلی ہے، حرف کا معنی بھی کلی ہے۔ اب یہاں پہ میرا ایک اشکال ہے، غور کیجئے گا ذہن پہ، زید اسم ہے یا نہیں؟ غرفہ اسم ہے یا نہیں؟ چلو غرفہ کو چھوڑیں، زید کو لے لیں۔ یہ کہتے ہیں اسم کا معنی کلی ہوتا ہے، آگے بیان کریں گے، لیکن زید تو جزئی ہے۔ چلو وہ ابتدا کا معنی کلی لے سکتے ہیں، کیونکہ ابتدا کے بہت سارے مصادیق ہیں، بہت ساری ابتداءات ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، عدم الفرق بینہ و بین الاسم بحسب المعنی، یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ حرف اور اسم کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو زید کی مثال میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ زید کا معنی جزئی ہے، کلی نہیں ہے، اور حرف کا معنی بھی جزئی ہے، حرف کا معنی ہمیشہ جزئی ہوتا ہے، کیونکہ وہ غیر کے ساتھ ملے دیتے ہی نہیں معنی۔ حرف کا معنی ہمیشہ جزئی، اسم کا معنی کبھی کلی ہوتا ہے اور کبھی کلی اور کبھی، یار میں نہیں فقط بولنا ہے، یا آپ لوگوں نے بھی کچھ بول دیں، فقط ناشتہ میں نے کیا ہے یا آپ لوگوں نے بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بولے پتہ چلے بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ اچھا جی، تو یہ اشکال ان کا نظریے کے اوپر دوسرا اشکال آ گیا کہ اسم کو وہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ کلی ہوتا ہے، حرف بھی ہمیشہ کلی ہوتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں حرف ہمیشہ جزئی ہوتا ہے، اور اسم کبھی اس کا معنی کلی ہوتا ہے اور کبھی جزئی، یہ واقع الحال ہے۔ وَأَنَّهُ فِيهِمَا، اچھا انہو کی ضمیر کدھر گئی؟ معنی، ان المعنی فیہما کی ضمیر کدھر گئی؟ اسم والحرف، ان المعنی فی الاسم والحرف لم یلحظ فیہ فی المعنی الاستقلال بالمفہومیہ ولا عدم الاستقلال بالمفہومیہ۔ وہ کہتے ہیں جو معنی ہے اسم اور حرف میں، اس معنی میں استقلال کا نہ لحاظ کیا گیا ہے اور نہ ہی عدم استقلال، دونوں کا نہیں، یعنی حرف کے معنی میں عدم استقلال معنی میں داخل نہیں ہے حرف کے معنی میں، اور استقلال جو ہے وہ اسم کے معنی میں داخل نہیں ہے۔ فی مال لا ما لم یلحظ، یہ انہوں نے کہا ہے غلط ہے، اصل میں لم یلحظ ہے، ما لم غلط ہے، انہوں نے کہا لم یلحظ فی استقلال بالمفہومیہ ولا عدم الاستقلال بہا، ما کو کاٹ دیں، لم یلحظ فی الاستقلال بالمفہومیہ، کہ استقلال بالمفہومیہ کا لحاظ نہیں کیا گیا اور نہ عدم استقلال کا لحاظ کیا گیا۔ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ هُوَ، فرق اسم اور حرف کے معنی میں کیا ہے؟ ان الحرف وضع لیستعمل وارید منہ معناہ حالتا لغیرہ بما ہوا فی الغیر۔ فرق یہ ہے دونوں میں کہ حرف کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ استعمال ہو، اور اس حرف سے ارادہ کیا گیا اس کے معنی کا، وہ معنی کی حالت کیا ہے؟ لغیر ہی، غیر الحرف، بما ہو فی الغیر، یعنی وہ معنی غیر کے اندر ہے۔ اب یہ جو تعریف کی ہے نا، یہ جو حرف کی مصنف نے تعریف کی ہے، غور کیجئے گا، مشہور کی تعریف کو نہیں مانا، ایک اور حرف کی تعریف کی ہے، سر اٹھا کے سنیے گا۔ آپ کان کو ادھر سے پکڑ سکتے ہیں نا، اور اگر آپ ادھر سے ہاتھ گھما کے پکڑیں، پکڑا وہ یہی کان ہے، پکڑا وہی ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے یہاں سے جا کے کان کو پکڑ لیا۔ مصنف نے یہی کام کیا، فقط الفاظ بدل دیے اور حرف کی تعریف وہی کی ہے جو مشہور کر رہے ہیں۔ کان کو آپ نے وہیں جا کے پکڑا ہے، وہی معنی حرف کا کیا ہے کہ اس کا معنی غیر میں ہوتا ہے، تعریف وہی کر رہے ہیں، بس الفاظ کا ہیر پھیر کر کے لمبی تعریف بھی کر دی، مشکل بھی کر دی، اور جناب الفاظ کا ہیر پھیر کر کے جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب معنی اور ہے حرف کا، تو تعریف یہ بنتی ہے۔
سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ اشکال میرا وارد ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں، دوبارہ دیکھتے ہیں تعریف. میرا اشکال جو ہے کہ وہی تعریف حرف کی کر رہے ہیں جو مشہور نے کی ہے، لیکن الفاظ بدل کے سمجھ رہے ہیں کہ حرف کی تعریف اور ہو گئی. دیکھیں حرف وضع، وہ بھی کہہ رہے ہیں وضع ہوا ہے، ناوی بھی کہہ رہے ہیں وضع ہوا ہے. لے یستعمل، طبعا وہ بھی کہتے ہیں کہ وضع فقط وضع کے لیے نہیں، استعمال کے لیے وضع ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے کوئی فرق نہیں کیا. وہ ارید منہ، اس حرف سے کیا ارادہ کیا گیا؟ معنی ہو، اس کا معنی کا ارادہ کیا گیا، یعنی حرف کے معنی کا ارادہ کیا گیا. تو وہ بھی کہتے ہیں حرف کے معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے، ورنہ تو یہ تو نہیں کہ حرف کے معنی کا ارادہ نہیں ہوتا. حالتاً، لیکن اس حال غیر ہی، یہ جو معنی ہے نا حرف کا، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ غیر ہی میں ہوتا ہے. لے غیر ہی کہ معنی لے غیر ہی، یعنی من خود معنی اپنے لیے نہیں ہوتا، وہ معنی کسی اور کے لیے، سرت اور نجف کے لیے وہ ہوتا ہے، لے غیر کے لیے ہوتا ہے. بما ہوا فی الغیر، وہ معنی حرف کا غیر کے اندر ہوتا ہے، خود من کے اندر نہیں ہوتا. کس کے اندر ہوتا ہے؟ غیر کے اندر. سرت اور نجف میں ہوتا ہے. سرت من النجف میں من کا معنی سرت اور نجف سے مل کے پھر من کا معنی آتا ہے غیر میں جو ہوتا ہے. تو یہ جو غیر میں معنی ہوتا ہے، یہی بات پچھلی تعریف جو انہوں نے کی تھی ما دل علی معنی فی غیر، کہ وہ بھی دلالت کرتا ہے معنی پہ لیکن معنی غیر میں ہوتا ہے. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں غیر میں ہوتا ہے. تو آپ نے جو تعریف اتنی لمبی اور غیر مشہور اور مشکل تعریف اور غیر مضبوط تعریف کی، اس کا بھی نتیجہ یہ نکل رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جی، وَوُضِعَ غَيْرُهُ، غیرہو کی ضمیر کدھر گئی؟ غیر الحرف. غیر الحرف کون ہے؟ اسم ہے. لیکن یہ غیرہو کی ضمیر یہاں لوٹانا غلط ہے، غور کیجئے گا. کیسے غلط ہے؟ غیرہو میں تو فعل بھی آتا ہے اور اسم بھی آتا ہے. آپ تعریف اسم کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غیر حرف کی تعریف کر رہے ہیں. کہیں وُضِعَ الاسم، بس اسم کہہ دیں. غیرہو ہاں جی، غیر حرف فقط اسم ہے. قسم اٹھا کے بتائیں مولا عباس کی. نہیں میں نہ غیر حرف، حرف کے کتنے بھائی ہیں؟ نہ وُضِعَ غیرہو جب آپ کہیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے فقط ترجمہ بتا دیں. وُضِعَ غیرہو، غیرہو کو کیا معنی ہے؟ حرف کا غیر. حرف کا غیر فقط اسم ہے یا حرف کا غیر فعل بھی ہے؟ نہ یہ یہاں عبارت غلط ہے. مان لیں آگے عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ غیر اسم ہے. آگے ہم کیوں جائیں جب شروع ہی غلط ہوئی ہے، ابتدائی غلط ہوئی ہے. تو یوں کہیں وُضِعَ غیر الاسم، بات ہے اسم میں تو اسم ہی کہیں. آگے آئیں وُضِعَ غیر لیستعمل. بلکہ اگر اگلی عبارت آپ لیں گے تو ایک اور اشکال آئے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف کا غیر کے لیے وضع ہوا ہے مثلا کس معنی کے لیے، اور وہ تو حرف اور وہ فعل اور اسم دونوں ہیں، اور آپ فقط تعریف اسم کی کر رہے ہیں، حرف آپ نے فعل کی تعریف کیوں نہیں کی؟ یہ اشکال ایک اور بھی آئے گا. جب لیستعمل، تاکہ اس کو وضع کیا گیا ہے، یعنی اسم کو وضع کیا گیا تاکہ وہ استعمال ہو. وہ ارید منہ، اور اس سے ارادہ کیا گیا اس اسم سے، من الاسم معنی ہو، اسی کا معنی بما ہوا، یعنی اسی کا معنی جو ہے نا وہ ارادہ کیا گیا ہے. اس کا معنی غیر میں ارادہ نہیں کیا گیا، یا اس کا معنی غیر میں نہیں ہوتا. اس اسم کا معنی غیر سے ارادہ نہیں کیا جاتا، غیر میں نہیں ہوتا، بلکہ وہی اسی سے ہوتا ہے. ایک اور ملاحظہ سنیے گا شیخ حیدر عرف فراست. ملاحظہ یہ ہے آپ نے اسم کی تعریف میں بما ہوا لا کے فقط لفظ بدلے ہیں، اور ہوا کا معنی وہی استقلال ہے. ما دل علی معنی فی نفس، ناویوں نے یہی تعریف کی نا اسم کی. ما دل علی معنی فی نفس، فی نفس کی یہی کی جگہ یعنی اپنے معنی پہ وہ خود دلالت کرتا ہے، کسی اور کے معنی کے میں اندر جا کے دلالت نہیں کرتا. آپ فی نفسی کی جگہ بما ہوا لے آئیں. ہوا اور فی نفسی میں کیا فرق ہے؟ معنی ایک ہی ہے. تو بلکہ آپ نے عبارت لمبی کر دی ہے، بما ہوا ٹھیک ہے، اور فی نفس ہی وہ مختصر تھا، مفید تھا، مشہور تھا، اور اس سے وہی بات سمجھ آ رہی. تو آپ نے بھی اسم کی تعریف میں کوئی جو ہے وہی تعریف لائے ہیں
لیکن اس کو الفاظ بدل دیں. وعلیہ یکون کل من الاستقلال بالمفہومیہ وعدم الاستقلال بالمفہومیہ انما اعتبر فی جانب الاستعمال لا فی المستعمل فیہ. مصنف کہتے ہیں کہ استقلال اسم میں معنی مستقل ہوتا ہے اور حرف میں معنی غیر مستقل ہوتا ہے. یہ اعتبار اس کا کیا گیا ہے لیکن فقط استعمال میں اعتبار کیا گیا ہے، مستعمل فی میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. کس کا اعتبار نہیں کیا گیا مستعمل فی میں؟ لحاظ عالی کا اور لحاظ استقلالی کا. مستعمل فی میں اعتبار نہیں کیا گیا لیکن استعمال میں اعتبار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ میں نے ایک ملاحظہ دیا تھا، اتنی دیر سے میں کھاپ رہا ہوں، آپ بھی بتائیں وہ ملاحظہ میرا کیا تھا استعمال اور مستعمل فی والا. 5 ملاحظے مصنف کے نظریے پہ دیے تھے. جی دونوں میں فرق نہیں ہے. استعمال ہوا تو مستعمل فی ہو گیا، استعمال فقط مرتبہ متقدم ہے، جو ہی استعمال ہوا تو نتیجتاً وہ مستعمل فی ہو گیا. تو دونوں میں جب فرق نہیں ہے حقیقت میں تو آپ یہاں فرق کر رہے ہیں. استعمال میں تو لحاظ ہے، مستعمل فی میں نہیں. یہ بات تو ایک ہی ہے، فقط الفاظ کا ہیر پھیر ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا جی، اس پہ ایک اور بھی اشکال میں نے کیا تھا، وہ یہ ہے مستعمل فی میں وہ کہہ رہے ہیں لحاظ یعنی استعمال میں جب لحاظ ہو گئے عالی یا استقلالی تو مستعمل فی میں ہو گیا تو موضوع لا معنی کلی ہے ابتدا کا، اور مستعمل فی یا استعمال جزئی ہو گیا تو استعمال مجازی ہو جائے گا، پھر یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا. لیکون بینہما تفاوت بحسب المعنی، وہ کہتے ہیں یہ لحاظ استعمال میں جو ہے وہ عالی و استقلالی کا کیا گیا تاکہ اسم اور حرف کے معنی میں کیا ہو جائے، کیا ہو جائے، تفاوت ہو جائے، فرق ہو جائے. ٹھیک ہے نا. لیکون بینہما تفاوت بحسب المعنی. اچھا جی، اب ایک بات پھر اشکال آئے گا اس عبارت پہ بھی، وہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں مصنف کہ ان دونوں کا معنی ایک ہے، اسم اور حرف کا معنی کیا ہے، ایک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں لحاظ عالی اور استقلالی سے ان کے معنی میں فرق آ جائے گا. استعمال میں جب لحاظ عالی کریں گے، سار اٹھائیے گا، جب میں بات کروں میری بات سنا کرے، جب تطبیق کروں تطبیق پہ نگاہ کیا کرے کتاب پہ. جب وہ کہہ رہے ہیں استعمال میں لحاظ عالی اور استقلالی، اس میں استقلالی استعمال میں اور حرف میں عالی، یہ لحاظ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ دونوں کے معنی میں کیا ہو جائے، فرق ہو جائے، تفاوت آ جائے. حالانکہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ دونوں کے معنی میں فرق، تو آپ فرق پھر کیوں لا رہے ہیں جب لحاظ دونوں کا، جب معنی سے اعلیٰ اور استقلالی لحاظ ہے ہی خارج تو معنی میں تو فرق نہیں ہے. آپ کے مبنے کے مطابق آپ یہاں معنی میں فرق لا رہے ہیں لحاظ عالی اور استقلالی سے، تو یہ آپ نے اپنے مبنے کو خود ہی اس کی مخالفت کر دی، اس کو توڑ دیا. اچھا جی آگے دیکھیں. فلفظ الابتدا، میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ کل انشاءاللہ، ابھی کافی عبارت پڑی ہے ہمارے پاس، کافی لمبی عبارت ہے، کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور آپ بھی اس کو تھوڑا دیکھ کے آئیے گا اور یہ مطالب تاکہ ذہن میں دقت سے بیٹھ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.